امیر المجاہدین علامہ خادم حسن رضوی علیہ الرحمٰن نے ایک بات کی تھی، وہ آپ سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف کی قیمت لگی تھی بازار مصر میں۔ بابا جی کیا فرماتے قرآن کی روشنی میں؟ حضرت یوسف کی بولی لگی نا مصر کے بازار میں، اور آپ کو فروخت کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین اپنے نبی کے لیے کتنی غیرت فرماتا ہے، یہ توجہ، اللہ اپنے نبی کے لیے کتنی غیرت فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف کی بولی لگی، اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ رب پھر ایسا قحط لے کر آیا 7 سال تک۔ پتہ ہے کیسا قحط لایا؟ میں آدھے گھنٹے میں ہی درس ختم کرتا ہوں، آج 5 منٹ اس لیے اوپر ہوگا کہ یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ توجہ دی دیجیے گا، سمجھیں زندگی سنور سکتی ہے ہماری۔ قحط کیسا آیا پتہ ہے؟ قحط ایسا آیا کہ پہلے سال لوگوں نے مال دے کر حضرت یوسف سے غلہ خریدا، اناج، پھر مال ختم ہوا تو پھر وہ اپنی سواریاں لے کر آئے، پھر وہ سواریاں بھی ختم ہو گئی، 1 بائی 1 آپ اندازہ لگائیں، پھر وہ زیورات اور گولڈ جو ان کے پاس موجود تھا وہ لے کر آئے حضرت یوسف کے پاس، اور اناج 1 سال کا لے کر گئے، یہ 3 سال میں یہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے مکانات بیچے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، پھر ایسا ہوا کہ اپنی اولادوں کو حضرت یوسف کے ہاتھوں پر بیچا اور 1 سال کا اناج خریدا، اور آخری سال تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا، اور پھر اناج کے لیے آئے کہ بھوک ہے، بھوک، اپنے آپ کو بھی بیچ دیا۔ بابا جی فرماتے کہ صرف حضرت یوسف کی قیمت لگی تھی مصر کے بازار میں، تو اللہ کو اتنا جلال آیا کہ جب تک مصر کا بچہ اور ان کا ایک ایک فرد اور ان کی ہر شے غلام نہ بنی حضرت یوسف کے ہاتھ پر، تو اللہ نے قحط نہیں اٹھایا۔ فرمایا جب محبوب کی بات آئے گی اور اگر حضور کی شان میں کوئی بیعت بھی کرے تو پھر اس ملک کا اور اس لوگوں کا کیا حال ہوگا، پھر اس وقت کیا حال ہوگا انسان کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے کل بھی بات کی، آج بھی آپ کو کہتا ہوں، پی ڈی ایم کے لیے ہماری کوئی ہمدردی نہ، ہم لوگ کو ڈیزل سے پیار کریں گے، زرداری نواز احمد، ہمارا کیا تعلق، ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن آج اگر عمران کو تحریک لبیک والے یا حضور کے جو غلام ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں، وہ سمجھنے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں۔ میں نے کہا جو کل ممی ڈیڈی لبرل لوگ جو پاکستان میں نکلے تھے، تھوڑے سے ہی نکلے تھے، لیکن عمران کے لیے نکلے، کسی کو یہ یقین نہ آیا، نہ کسی نے اس پر سوچا۔ پچھلے ہی سال رمضان میں حضور کے غلاموں پر تیزاب کے ذریعے حملہ کیا، 34 رسول اللہ کے غلاموں کو شہید کیا تھا اسی عمران حکومت نے۔ اس وقت قوم نہ نکلی، وہی حضور کے غلام لبیک والے روڈ پر تھے، باقی قوم نہ نکلی۔ کل عمران کو بچانے کے لیے پوری قوم روڈ پر تھی، فوج کو بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ اب میں اپنی فوج کو یہاں کہنا چاہوں گا کہ تحریک لبیک پر تو آپ فوراً ایکشن لے لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو ہمیشہ آپ کے لیے دعا کی، اور ہمیشہ آئندہ بھی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی برا وقت آیا تو لبیک والے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن باجوہ صاحب کو بھی گالیاں دی کل پورے پاکستان کے اندر، کوئی ایکشن نہیں ہوا ان لوگوں کے اوپر، فوج کو کھلی گالیاں دی، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ میں نے کہا لبیک والے تو حضور کی بات کرتے، پھر بھی ان پر ایکشن ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ کل قوم روڈ پر آئی، حالانکہ 2-4 ہزار لوگ تھے، 2-4 ہزار ادھر تھے، 2-4 ہزار، ان سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ جو لوگ نکلے تھے، کیا خدا کا عذاب نہیں آئے گا؟ کس کو بچانے کے لیے آپ نکلے تھے؟ ہم پی ڈی ایم پر بھی لعنت کرتے ہیں، ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو ہر اس شخص سے لعنت کرتے ہیں جو اللہ رسول کا دشمن ہے، جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے بھی۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی ہماری کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، ہم لبیک والے۔ آپ کے لیے پیغام یہ تھا کہ حضرت یوسف کی قیمت لگی تھی، صرف آپ کا بازار میں سودا ہوا، اللہ کو اتنا برا لگا، اللہ اتنا ناراض ہوا کہ 7 سال تک قحط آیا۔ بتاؤ اس ملک کے اندر رسول اللہ کے نام کے نعرے لگانے والوں پر، ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں پر گولیاں ماری گئیں، ان پر تیزاب ڈالے گئے، 34 سے زیادہ انہیں شہید کیا گیا، تو کیا خدا کا عذاب نہیں آئے گا؟ اب بھی قوم ہوش کے ناخن لے۔ اور آپ حضرات کو بھی میرا پیغام یہ تھا کہ اگر آپ کے بھی کسی دل کے کونے میں عمران کے لیے کوئی نرمی ہو تو حضور کی ناموس کو سامنے رکھنا، ہماری کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں جسے ماننا ہے حضور کی وجہ سے ماننا ہے۔